بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سوال ہے حیض والی عورت قرآن مجید سن سکتی ہے یا نہیں؟ مزید سوال ہے حیض والی عورت قرآن مجید پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ اور مزید سوال ہے حیض والی عورت مسجد میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ پیارے مسلمانوں، بہن بھائیوں، جواب جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ پہلی بات، جو حیض والی عورت قرآن مجید سن سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتقی فی حاجری وانا حائض ثم یقرأ القرآن۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں ٹیک لگا لیتے اور میں حائضہ ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے۔ کیا معنی بنا کہ میں حیض والی ہوتی اور نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس قرآن مجید پڑھتے اور میں سنتی۔ معلوم ہوا کہ حیض والی عورت جو ہے وہ قرآن مجید کسی سے سن سکتی ہے، موبائل کے اوپر لگا کے سن سکتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دوسری بات، حائضہ یعنی حیض والی عورت قرآن مجید پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ عموماً یہ سوال جو ہیں اکثر و بیشتر کیے جاتے ہوتے ہیں ایام مخصوصہ میں۔ عرب جہلاء کی طرح آج بھی بہت سے لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کے لوگ دیگر جگہوں پہ موجود ہیں، وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان دنوں میں عورت قرآن نہ پڑھ سکتی ہے۔ یہ جہلاء سے مطلب یہ نہیں کہ اس جگہ کے سارے لوگ جاہل ہیں، نہیں، جاہل لوگ مختلف جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہی جاہل لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان دنوں میں عورت قرآن مجید نہ پڑھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہے، یہ بات خلاف سنت ہے، صحیح نہیں، درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ عورت ان ایام میں قرآن مجید پکڑ نہیں سکتی اور مسجد وغیرہ میں نہیں جا سکتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ باری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ انہو لم یارا فی القراءۃ للجنوبی بأسن۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ وہ جنوبی کے لیے قرات قرآن مجید میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری میں نقل کیا گیا ہے۔ استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ باری ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حائضہ اور جنوبی کے متعلق دو مسئلے ہیں: جنوبی و حائضہ کا قرآن پڑھنا، جنوبی اور حائضہ کا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا اور چھونا۔ پہلا مسئلہ جو ہے، پہلے مسئلے میں درست اور صحیح بات یہی ہے کہ جنوبی اور حائضہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے قرات و قرآن کی مخالفت والی کوئی ایک بھی روایت پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ اور دوسرے مسئلے میں صحیح اور درست قول ہے کہ جنوبی اور حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جنوبی اور حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی چھو سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے لا یمس القرآن الا طاہرون، نہ چھوئے قرآن کو وہ لوگ الا طاہرون، مگر پاکیزہ لوگ جو ہیں، طاہر لوگ جو ہیں، پاک صاف لوگ جو ہیں، وہ قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں۔ اور معلوم ہے کہ جنوبی اور حائضہ طاہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اللہ اکبر۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اللہ اکبر۔ خلاصہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیں اس بات کا کہ قرآن مجید جو ہے وہ حائضہ عورت ہو یا مباشرت کسی مرد نے کی ہو، عورت نے کی ہے، تو وہ ناپاک ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھوں سے نہیں پکڑ سکتے، چھو نہیں سکتے۔ قرآن مجید سن سکتے ہیں اور
پڑھ بھی سکتے ہیں. کوشش کریں کہ بہت لمبا لمبا نہ پڑھا جائے, جتنی ضرورت ہے اتنا پڑھ سکتے ہیں. اور دیکھیں کہ یہ جو ضروری دعائیں ہیں, واش روم میں جانے کے لیے, واش روم سے باہر آنے کے لیے, گھر سے باہر جانے کے لیے, گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے, سونے کے لیے, اونچائی چڑھنے کے لیے, اونچائی سے نیچے اترنے کے لیے دعائیں ہیں, وہ پڑھنے کی اجازت ہے نا. تو قرآن مجید بھی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے, لیکن کوشش کریں کہ وہ بہت زیادہ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. راجے اور صحیح بات یہ ہے کہ بندہ ناپاک ہو گیا ہے تو وہ جلد پاک ہونے کی کوشش کرے. اور حائضہ عورت جو ہے یہ تو اس کے مخصوص ایام ہوتے ہیں, جب اس کا حیض ختم ہوگا, خون جو ہے وہ سوکھے گا, پھر ہی یہ نہا سکتی ہے. تیسرا مسئلہ جو حیض والی عورت مسجد میں جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی, اس کے بارے میں نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا, ناوالانی الخامرۃ من المسجد, مجھے مسجد سے مصلی پکڑاؤ. تو انہوں نے کہا میں تو حیض والی ہوں, حائضہ ہوں. اس پر نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا حیضۃ کی لیست فی یدک, تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کو روایت کیا ہے مسلم شریف نے. معنی کیا بنا کہ ضرورت کی بنا پہ مجبوراً مسجد میں جانا پڑ گیا ہے تو عورت جو ہے مسجد میں جا سکتی ہے, لیکن مجبوری کی حالت میں. خوشی خوشی مسجد میں جا کے نہ بیٹھے. پھر یہ بات نوٹ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا, ناوالانی الخامرۃ من المسجد, مجھے مسجد سے مصلی پکڑاؤ. مسجد کی بات آئی ہے, مسجد کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ میں حیض والی ہوں, حائضہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انا حیضۃ کی لیست فی یدک, تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی معنی کیا بنا کہ مصلی پکڑا سکتی ہو. ضرورت کی بنا پہ مسجد میں جانا پڑ گیا ہے حیضہ عورت کا, تو صرف اس ضرورت کو پورا کرے اور بس, زیادہ دیر مسجد میں نہ ٹھہرے. اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کو سمجھنے کی, اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی مسلمان بھائی کو, مسلمان بہن کو سوال درکار ہو تو وہ ویڈیو کی کمنٹ میں, ٹھیک ہے, لائک بھی کریں, کمنٹ میں اپنا سوال جو ہے وہ لکھ کے ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی اللہ کی توفیق سے ان کے سوال کا دلائلاً مدلل انشاءاللہ جواب دیں گے, دلیل سے سمجھائیں گے. اللہ تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں, لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.